ہم نماز پڑھتے ہوئے ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسوں کے رستے سے محفوظ فرمانا جو لوگ گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور قرآن نے پھر ہمیں ایسے تمام لوگوں کی خبر دی، ایسے تمام لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ سبحانہ، حالانکہ وہ تو سبحان ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آگے چل کے قرآن بیان کرتا ہے ان کا خود کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری سننے کو ملے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قرآن کے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کا چہرہ اس کے اوپر بادل آ جاتے ہیں، مسوداً، وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور بڑے غم کے عالم میں، بڑی پریشانی کے عالم میں یہ لوگ پھرتے ہیں۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتے پھرتے، من سوء ما بشر بہ، کتنی بری خبر ان کو سننے کو مل گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، قرآن کہتا ہے کہ بس یہ کہتے ہیں یہ زمین میں چلے جائیں، مٹی ڈال دی جائے، بہت برا۔ تو قرآن نے یہ کیسے لوگوں کی خبر دی جو گمراہ لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور خود کے بارے میں قرآن نے فرمایا یہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے چہرہ۔ تو یہ قرآن ان لوگوں کی خبر دے رہا ہے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بہت اہم ہے۔ فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8425، فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علی لأوائہن ودرائہن وسرائہن، اور وہ صبر کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مشقتیں وہ اٹھاتا ہے ان سب کو برداشت کرتا ہے، تنگی برداشت کرتا ہے، اور جب وہ ان بیٹیوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ بفضل رحمتہ ایاہن، اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے، اپنے فضل و رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کے سبب سے، ان کے سبب سے وہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اتنی بڑی بات بیان کر دی، اب صحابہ وہاں بیٹھے ہیں، یہ ان کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے پھر آگے سوال کرتے ہوئے امت کے لیے ایک بڑی رحمت کا، شفقت کا معاملہ فرمایا۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی 3 نہیں ہوتی، 3 ہوں گی تو وہ جنت میں جائے گا، اگر کسی کی 3 نہ ہوں، فرمایا اب اثنتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ 2 کی پرورش کرے، ان کے معاملے کو بھی صحیح رکھے، ان کی بھی صحیح پرورش کرے، تب بھی وہ جنت میں جائے گا، تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ فقال رجل، ایک اور سوال اس نے آگے سے کیا، او واحدۃ یا رسول اللہ، اگر کسی کی 1 ہو، فرمایا او واحدہ، 1 بھی ہوئی تو وہ اس بیٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتے ہوئے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، آپ معاشرے میں جا کے دیکھیں تو ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ لوگ بیٹیاں ہونے پر مبارکباد نہیں دیتے، جس کے سبب سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اگر یہ مسلم معاشرے میں یہ روایت عام کر دی جائے اور کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو یہ بیٹی اس کو جنت میں لے جانے کی سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے کہ اس کی صحیح پرورش کر، اس کے ساتھ صحیح معاملہ رکھ، تیرا جنت میں جانے کا داخلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔
تو وہ مبارکباد اس کو دے گا، لیکن ہمارے ہاں مبارکباد نہیں دیتے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یار بیٹی ہونے پہ اس نے مبارکباد دی۔ لوگ بیٹیاں ہونے پر آگے بیان نہیں کرتے۔ میں ہمارے مفتی لقمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، انہوں نے پورا وہ فیس بک کے اوپر اس کی پوسٹ لگائی کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ کہنے لگے کہ میں اپنی یہ باتیں شیئر نہیں کرتا سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن مجھے خوشی اتنی تھی کہ میں نے ہر ایک کو بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ میں نے ہر ایک کو خبر دی، اپنے سارے چاہنے والوں کو، کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی۔ تو جو جانتے ہیں وہ تو ہر ایک کو فخر سے بتاتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے جنت میں جانے کا، داخلے کا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ عطا کیا۔ اور ہمارا معاشرہ اب دیکھیں وہ مسلم معاشرہ کیسا ہوگا۔ میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں۔ ہم ایک ہاسپٹل میں تھے تو وہاں وہ نرس بیٹی لے کے آ رہی تھی، تو وہ کہنے لگی ہم جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو جا کے مبارکباد بھی دیں تو کیسے دیں، لوگ برا مانتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا حال ہے، جہاں حدیث کا ہم نے اتنا ذخیرہ پڑھا، بیٹے کے حوالے سے کہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت جیسی بشارت نہیں دی۔ پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے حوالے سے اتنا بڑا مرتبہ اور رتبہ بیان کیا ہو کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ کتنی بڑی سند ہے کہ فصبر، اگر وہ ان کی پرورش کرتا ہے، مشکلات پر صبر کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، ان کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کوئی اس کے لیے بیان نہیں ہو رہا کہ وہ نیک اعمال کرے، اس کے لیے یہ قید ہو، اس کے لیے یہ پابندیاں ہوں، صرف اس مرتبے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہ، اللہ ان کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہماری تمام کی اولادوں کو اللہ نیک فرمائے، اللہ دنیا کے فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیاں عطا فرمائے، یہ تحفے عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نصیب اچھے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔